نماز لگے، جتنے وقت کا تقاضا اس کے لیے. میرے بھائیوں، اللہ کی مددیں ان کے ساتھ ہوگی، اللہ کی قدرت ان کے ساتھ ہوگی. اللہ پاک ان کی دعاؤں کو ایسے قبول کریں گے جیسے نبیوں کی دعاؤں کو قبول کرتے. اور اللہ پاک ان کے ساتھ وہ مدد اللہ کی ان کے ساتھ ہوگی جو انبیاء کرام کے ساتھ ہوتی ہے. اور مرنے کے بعد اللہ پاک ان کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کریں گے. ان کے چہروں پر وہ نور ہوگا جو نبیوں کے چہروں پر ہوتا ہے. میرے بھائیوں، ہم واقعی اللہ سے معافی مانگے، استغفار کی. بعضے میں سے پرانے بھی شمار ہوتے ہیں کہ 4 مہینے لگ گئے میرے سے، لیکن ہم نے اپنی بستی کے ایک ایک مسلمان کو پہنچ کے اس پہ کتنا تیار کیا اور کتنا ہم نے دن رات ہم نے اس کے لیے کتنی دفعہ دعوت دی اور لوگوں کے پاس چل کے گئے. تو ہم دائی بنے، حضور کے کام والے بنے، حضور کی محنت والے بنے. اس کے لیے میرے بھائیوں یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم آپ اللہ کے راستے میں نکلیں اور نکل کے اس کام والا بننا سیکھیں، دائی بننا سیکھیں، حضور کے کام والا بننا سیکھیں. اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، متقی بننا، دائی بننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا بننا اور اوروں کو اس پہ لانے والا بننا. تو اللہ پاک آپ کے ساتھ ہو. تو کیا خیال ہے آپ حضرات کا، بننا چاہیے کہ نہیں، یہ بتائیے. اب اس کے لیے عرض ہے کہ ہم آپ انشاءاللہ مغرب کے بعد بات ہوگی، کل بھی بات ہوگی، 2 دن میں ہم اللہ سے مانگے، روئے اللہ سے کہ یا اللہ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کے لیے قبول فرما لے. قبولیت تو آسمانوں سے آتی ہے. اللہ پاک جس سے چاہے کام لے لے. جھونپڑی میں رہنے والوں سے اللہ کام لے لے. اللہ تو قادر ہے چیونٹیوں سے کام لے لے، ابابیلوں سے کام لے لے، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لے کے ابرا کے سارے ہاتھیوں کے لشکر کو صاف کر دے. اللہ کام لینے کا ارادہ کر لے، ان پڑھ بدوؤں سے کام لے کے اللہ نے اس وقت کی جتنی بڑے بڑے نظام سب کو توڑ دیا، سب کے ٹکڑے کر دیے. ان پڑھوں سے کام لے لیا اللہ نے. تو اللہ پاک تو اس کو دیکھتے ہیں. میں اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں. تمہارے جی میں کیا جذبہ ہے، انسانیت کے لیے کتنی خیر خواہی ہے، کتنا تمہارے اندر وہ رحم اور کتنی شفقت، اور تمہارے اندر کتنا اس کے لیے درد اور گڑن اور بے چینی اور پریشانی ہے. کبھی تمہاری آنکھ سے آنسو بہے ہیں کہ اللہ یہ بغیر ایمان کے جا رہے ہیں، کس جہنم کے گڑھے میں جا کے گریں گے. کبھی تمہارے اندر جو ہے کبھی اس کے لیے روئے. اس پر تو روتا ہے آدمی کہ میرے اولاد کی، اس کی نوکری کا کیا بنے گا، میری بیوی بیمار ہوگی، اس کا بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا، اس میں تو روتا ہے. کبھی اس پر بھی روئے کہ اللہ میرے محلے میں اتنے بے نمازی ہیں، ان کا کیا بنے گا. جبکہ لیکن ہم نے اس کام میں جو کوتاہیاں کی ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. دیکھیے اللہ پاک فرماتے تھے کہ اللہ کی صفت سمد سے ڈرتے رہا کرو. اللہ پاک بے نیاز ہے کہ اگر ایک قوم نہیں ماننے کی، اللہ دوسری قوم کو بدل دے گا، دوسری قوم کو لے آئے گا تمہاری جگہ پر. اللہ کے ہاں استغنا نہیں چلتا، اللہ کے ہاں احتیاج چلتی ہے، اللہ کے ہاں محتاجی چلتی ہے. اللہ خود سمد ہے، اللہ پاک کو کسی کی حاجت نہیں ہے، نہ کسی کی رشتہ داری چلتی ہے، نہ کسی کا عہدہ ڈگری چلتی ہے، نہ کسی کا پرانا اور نیا پن چلتا ہے. جو کام کرے گا وہ آگے بڑھے گا، جو محنت کرے گا وہ ترقی کرے گا. خالی یہ نام ہو جانا کہ جی میں تو پرانا ہوں، نہیں. جو کام کرے گا وہ آگے بڑھے گا، اللہ پاک اس کو ترقی دے گا، اللہ اس کو آگے بڑھائے گا، اور اللہ پاک اس کو ذریعہ بنائے گا سارے عالم کے باطل پہ ٹوٹنے کا، اور سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کے چلنے کا. اور اللہ پاک ایسوں کو ذریعہ بنائے گا دنیا میں ہدایت کے نور کے پھیلنے کا. ہدایت کا سورج اللہ نکالے اور دنیا میں اس کی شعائیں پھیلائیں گے. اللہ پاک ایسوں کی قربانیوں کو اللہ پاک ذریعہ بنائے. تو ہم اللہ سے مانگے، اس کو دعا کریں اللہ سے، اور استغفار کریں، اور آئندہ کے لیے طے کریں. جب انشاءاللہ ابھی 4 مہینے کے لیے بھی نکلے، سال کے لیے بھی نکلے، بھائی اس کام والا بننا، اس محنت والا بننا، تو تیار ہے اس کے لیے.